فرمایا 3 بندوں کے اوپر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بذل الاستطاع، وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور روتا ہے، یہ نوجوان رب کی دربار میں رونے لگتا ہے، آسمان پر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا یہی وہ بندہ عاجزی اختیار کرنے والا، رونے والا، رب کے حضور سر سجدے میں جھکانے والا، والبکاء عند الندامہ، ندامت کے اشک بہانے والا بندہ، جو تکبر نہیں، غرور نہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اگر کچھ ہو گیا ہے تو رب کی دربار میں آیا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ کے دربار میں روتا رہا اور رب کی رحمت کا اتنا محتاج رہا، فرمایا یہ آنکھ سے آنسو زمین پر نہیں گرتا، میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یعنی عاجزی اختیار کرنے والا بندہ، رب کے حضور رونے والا بندہ جب روتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اکڑتا نہیں، تکبر نہیں، ایسے رویا، جھکا، اللہ قرآن بولتا ہے او دنیا والوں، یہی بندہ جب اللہ کے حضور رونے لگتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، آواز آتی ہے فرشتوں اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ آئیے قرآن پڑھیے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، پکی بات ہے وہ بندہ جو رجوع اللہ کرتا ہے، وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے، وہ بندہ جو اللہ کے سامنے جھکنے لگتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور اپنے اگلی زندگی کو نیک عمل میں ڈھالنے والا، اللہ پچھلے جتنے گناہ ہو گئے میں معافیاں مانگتا ہوں، تیری دربار میں آیا کھڑا ہوں، اللہ تجھے منانے آیا ہوں، اللہ تجھے راضی کرنے آیا ہوں، اللہ سر سجدے میں جھکانے آیا ہوں، اللہ تو غفور اور تو رحیم ہے، اپنی رحمت سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا جب بندہ یہ گناہوں کی معافیا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ۔ او دنیا والوں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، آج ہی اللہ کا بندہ اللہ کو منانے آیا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اور مقام پہ قرآن کہتا ہے یاد رکھنا یہ نہیں کہ 90 سال میں سے 45 سال کے گناہ معاف ہوئے ہوں، بقایا 45 سال پہ گرفت ہو۔ رب کا قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پکی بات ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہی اس کا شان ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو بندہ اس کے سامنے آ کے معافیا مانگے، قرآن کہتا ہے میں پچھلے اس کے کرتوت کی اسے تانے بھی نہیں دیتا، بلکہ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہوں۔ دنیا کا کیا رواج ہے؟ ہاں آپس کے اندر اللہ نہ کرے لڑائی ہو گئی، باپ بیٹے کی اللہ نہ کرے لڑائی ہو گئی، صلح ہونے لگتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹے کو اگر تو یوں نہ کرتا تو میں تجھ سے ایسے پیش نہ آتا،
فلانی جگہ پہ تو نے یوں کیا، فلانی جگہ پہ یوں کیا۔ بیٹی سے ماں کہنے لگتی ہے، بیٹے سے ماں باپ کہنے لگتے ہیں فلاں مقام پہ تو نے یوں کیا، فلانی جگہ پہ تو نے یوں کیا۔ لیکن قربان جاؤں، فرمایا جو بندہ اللہ سے معافی مانگنے آتا ہے، عاجزی کرنے آتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پچھلی کسی گناہ کی تانے بھی نہیں دیتا، اپنی رحمت کی چادر میں اللہ لپیٹ لیتا ہے۔ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے پاس آئے، عاجزی اختیار کرے، سربہ سجود ہوئے، اللہ سے معافی مانگے۔ معافی مانگنا تیرا کام، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ آئیے اللہ والا کہتا ہے اللہ دا بندہ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گرچہ کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ فرمایا واپس آ جا میرا بندہ، میری دربار پہ واپس آ جا، گرچہ کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ۔ تو کافر ہے، ہاں بتوں کا پجاری ہے، جیسا کیسا ہے پھر بھی تو میری دربار میں واپس آ جا، ای درگہ ما درگہ نا امیدی نیست۔ یہ ایسا دروازہ ہے، ہاں تو ایم این اے کے پاس گیا، چکر لگائے، نا امید ہو کے آیا، ایم پی اے کے پاس گیا، چکر لگائے، نا امید ہوا، ادھر گیا پھر بھی نا امید ہوا۔ لیکن یاد رکھنا میرا بندہ میری رحمت سے تو نے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہیں ہو۔